دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جناب میں ڈسٹرکٹ گھوٹکی سے حیدر علی بات کر رہا ہوں. گھوٹکی سے بات کریں جناب, فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ خدا کے جو نیک بندے ہیں جو اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, جی مگر ایک گناہ سے وہ توبہ کرتے ہیں, پھر وہ آگے جا کے گناہ ہو جاتا ہے, پھر توبہ کرتے ہیں, پھر گناہ ہو جاتا ہے, مگر وہ گناہ نہیں کرنا چاہتے, پھر گناہ ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ گناہوں سے وہ تنگ آ چکے ہیں. مثلا میں گناہوں سے تنگ آ گیا ہوں کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوں, مگر پھر بھی ہو جاتے ہیں. جی پھر ہو جاتے ہیں. مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ سوال آپ مجھے بتائیے, کیونکہ بہت سارے لوگ کال لائن پر ہے. سوال کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سر سوال یہ ہے کہ توبہ کرنا اور بار بار توبہ کرنا, پھر رسول آپ کریم بار سے بار محبت گناہ کی. کریں اور بار بار توبہ کریں, سوال نہ کریں. آپ کے رسول نے جو فرمایا, پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لیں, پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لیں. آپ نے خدا کی رحمت کو اتنا محدود کیوں کر رکھا ہے میرے بھائی؟ آپ تو گناہ کیے جائیں, بس یہ سوچ کے گناہ مت کریں. ایک تو توبہ کی امید پہ گناہ ہوتا ہے کہ میں گناہ یوں سوچ کے کروں گا کہ مجھے توبہ کرنی ہے آگے جا کے. توبہ کی امید پہ گناہ نہ کریں. آپ توبہ کر لیں گناہ سے, لیکن پھر وہ نادانستگی میں ہو جائے پھر توبہ کر لیجئے, پھر ہو جائے پھر توبہ کر لیجئے. ایسا کریم پروردگار ہے, اس نے کوئی شرط نہیں رکھی توبہ کرنے کے لیے کہ توبہ اس وقت قبول کروں گا جب تم یہ گناہ چھوڑ دو گے. نہیں, اس نے فرما دیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہو. اگر اپنے نفسوں پہ ظلم کر لو میرے بندوں, مت مایوس ہو, پھر توبہ کر لو, پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لو, پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لو. تو اس میں تردد کا شکار مت ہوا کریں, لیکن یہ سوچ کے توبہ کیا کریں کہ میں پھر یہ گناہ نہیں کروں گا. توبہ کی امید پہ گناہ کریں گے تو پھر یہ ایک اور گناہ ہے, اور اس کی بہرحال توبہ ہونا, کیونکہ جہاں پھر یہاں پر شیطنت آ جاتی ہے انسان کے اندر کہ وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ بھائی میں تو توبہ ہی کر لوں گا, میں گناہ کرتا رہوں, تو پھر وہ گناہ گار ہو جاتا ہے. وہ توبہ کرنے والا نہیں ہوتا, وہ تائب نہیں ہوتا, وہ گناہ گار ہوتا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب کون صاحب بات کریں؟ ہاں منصور عالم بول رہا ہوں انڈیا سے, جھارکھنڈ سے بھائی. جھارکھنڈ سے بول رہے ہیں جناب, کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ہاں سر, دعا ہے بھائی. الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. سر ہمارے والد کی بہت طبیعت خراب ہے طارق بھائی, ذرا ان کے لیے دعا کر دیں. اچھا بھیا, کیا نام ہے آپ کے بھائی کا, آپ کے والد کا؟ حاجی شمس الہدیٰ جناب. حاجی شمس الہدیٰ. تو حاجی شمس الہدیٰ تو اتنا پیارا نام ہے کہ یعنی ہدایت کا سورج, تو پھر ان کی طبیعت جلدی صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ. ہدایت کے سورج کو اتنی جلدی زوال نہیں ہے میرے بھائی, انشاءاللہ انشاءاللہ. آئی سی یو میں ہے. بالکل انشاءاللہ تعالیٰ آئی سی یو میں ہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ انشاءاللہ میرے پروردگار نے چاہا. میں صدق دل سے دعا کرتا ہوں, اور سب لوگ بھی اس وقت دعا کر رہے ہیں کہ آپ کے والد کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے. وہ جلد آئی سی یو سے آپ سب کے درمیان ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ. ایک اور کالر موجود ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کویت سے مسرت بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے مسرت صاحبہ. ذرا مجھے یہ کرنا تھا, میں ہماری امی کو ڈائبٹیز ہے. جی اور روزے نہیں رکھ سکتی, اور آئندہ کے دنوں میں بھی نہیں رکھ پائیں گی کیونکہ ان کی اتنی ایج ہو گئی ہے, وہ نہیں رکھ پائیں گی. تو کیا میں رمضان ماہ ان کے بدلے روزے رکھوں؟ بہتر ہے آپ ان کا فدیہ ادا کر دیں, آپ ان کا فدیہ ادا فرما دیجئے. اور فدیے کا جو طریقہ کار مقرر ہے, آپ وہاں کویت میں رہتی ہیں, کسی عالم دین سے وہاں پوچھ لیجیے گا کہ وہاں جو فدیے کا حساب کتاب ہے وہ کیا ہے, اور اس کے مطابق جو رقم بنتی ہے وہ آپ فدیہ ادا کر دیجئے. ٹھیک ہے, بڑی مہربانی. ناظرین کرام, اس کے ساتھ ہی آئیے اپنی اصلاح کریں, پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. میں نے آپ سے گزشتہ کل بھی عرض کیا تھا کہ بڑا جی چاہتا ہے کہ کوئی طویل گفتگو ہو, اور آپ سے بہت ساری باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے, لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی. اب آپ بتائیے گا ای میلز کے ذریعے, پتہ نہیں ای میل ایڈریس آتا ہے کہ نہیں آتا, لیکن اگر ای میل ایڈریس آ رہا ہے AAA@ARY.digital.tv, تو پھر بتائیے گا کہ ہم رمضان المبارک کے بعد بھی کوئی ایسا پروگرام کنٹینیو کریں یا نہیں کریں. آپ کی پسندیدگی کو دیکھتے ہوئے ہی کوئی فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. ہم سب کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. پروگرام کے دوران میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو, طبیعت پر گراں گزری ہو, تو میں صدق دل سے معافی مانگتا ہوں, اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا سہو تو اپنے رب کے حضور
معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اسی چینل پر اور اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.